بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے درس میں نماز کا مسنون طریقہ بیان کرتے ہوئے نماز کی نیت کے بارے میں بات ہوئی تھی کہ نماز شروع کرتے وقت نیت کیسے کی جائے۔ نیت کے بعد دوسرا مسئلہ جو ہے وہ تکبیر تحریمہ کہنا اور تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھوں کو اٹھانا ہے۔ سب سے پہلے تو ان دونوں کا حکم کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہنا یہ فرض ہے، اور تکبیر تحریمہ کہتے وقت ہاتھوں کو اٹھانا یہ سنت ہے۔ یعنی اگر نماز کے شروع میں کسی شخص نے تکبیر نہ کہی، اس سے اللہ اکبر رہ گیا تو اس کی نماز فاسد ہوگی، کیونکہ اللہ اکبر کہنا فرض ہے۔ اور اگر اللہ اکبر تو کہا لیکن ہاتھوں کو اٹھانا بھول گیا تو پھر اس کی نماز درست ہوگی، البتہ سنت چھوڑنے کی وجہ سے وہ گناہگار ہوگا اور اس کے ثواب میں کمی آئے گی، کیونکہ ہاتھوں کو اٹھانا سنت ہے۔ اب اس کے بعد دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہاتھوں کو اٹھانے کا طریقہ کیا ہے۔ عام طور پر لوگ ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، لیکن ایسے طریقے سے اٹھاتے ہیں کہ جو سنت کے خلاف ہے۔ تو سب سے پہلے یہ بات سمجھیں کہ ہاتھوں کو اٹھانے کے بارے میں، یعنی جب انسان نماز شروع کرتا ہے تکبیر تحریمہ کہتا ہے تو ہاتھوں کو کہاں تک اٹھانا ہے، اس کے بارے میں مختلف احادیث ہیں۔ ایک حدیث میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، یہ مسلم شریف اور بخاری شریف کی حدیث ہے۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے ہوئے ہاتھوں کو اٹھاتے تو اپنے کندھوں کے برابر اٹھاتے، اپنے کندھوں کے برابر اٹھاتے۔ اور ایک حدیث میں حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ بھی مسلم شریف کی حدیث ہے۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع فرماتے تو اپنے ہاتھوں کو کانوں کے برابر اٹھاتے۔ اسی طرح ایک حدیث میں سینے کے برابر اٹھانے کا بھی ذکر ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چاہے انسان کندھوں کے برابر اٹھائے یا کانوں کے برابر اٹھائے، اس کی نماز درست ہوگی، اور اس طرح ہاتھوں کو اٹھانا درست ہوگا۔ یعنی اگر کوئی کندھوں کے برابر اٹھاتا ہے تب بھی اس کی نماز درست ہے، اگر کوئی کانوں کے برابر اٹھاتا ہے تو تب بھی اس کی نماز درست ہے۔ لیکن علماء نے فرمایا ہے کہ اگر اس طریقے سے ہاتھ اٹھائے جائیں کہ یہ ہتھیلیاں کندھوں کے برابر ہوں اور انگلیاں کانوں کے برابر ہوں، تو اس طرح دونوں احادیث پر عمل ہو جائے گا۔ یعنی جس حدیث میں یہ آیا ہے کہ کندھوں تک ہاتھ اٹھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو جب ہتھیلیاں کندھوں کے برابر ہوں گی تو اس حدیث پر عمل ہو جائے گا۔ اور جس حدیث میں یہ آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کانوں کے برابر ہاتھوں کو اٹھاتے تھے تو یہ انگلیاں کانوں کے برابر آ جائیں گی، تو اس طرح اس حدیث پر بھی عمل ہو جائے گا۔ تو بہرحال چاہے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھایا جائے یا کندھوں تک اٹھایا جائے، دونوں طریقے درست ہیں، لیکن البتہ طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ بالکل قبلے کی طرف ہوں اور اس طرح کھلے ہوئے ہوں، یعنی انگلیاں بھی اپنے حال میں کھلی ہوئی ہوں، نہ تو ان کو اس طرح زیادہ کھولا جائے اور نہ اس طرح بند کیا جائے، بلکہ اپنے حال میں اس طرح اپنے ہاتھوں کو قبلہ رخ کر کے اٹھایا جائے۔ بعض لوگ اس طرح ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، بعض لوگ اس طرح کانوں کو پکڑ لیتے ہیں یا اور کوئی طریقہ اختیار کر لیں، تو وہ سنت کے خلاف ہے۔ چاہے کندھوں تک ہاتھوں کو اٹھائیں یا کانوں تک، لیکن ہاتھوں کا رخ قبلے کی طرف ہو اور اس طرح انگلیاں اپنے حال پر کھلی ہوں، تو اس طرح تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھوں کو اٹھانا سنت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔